رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، سلام هي حتى مطلع الفجر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، سلام هي حتى مطلع الفجر۔ صدق الله العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔
اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں، اور یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع خان۔ شروع کرتے ہیں رب رحمان کے نام سے جو اپنے بندوں کو بخشنے والا اور ان پر رحم فرمانے والا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے کا بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ صرف بہانہ نہیں ڈھونڈتا بلکہ ایسے موقع بھی فراہم کرتا ہے کہ انسان بخشش حاصل کر لے، اور کئی تو ایسے خاص موقع ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا رحم، اللہ تعالیٰ کی بخشش بلندیوں کو چھوتی ہے۔ وہ ایسے لمحات ہیں، اگر ہمیں وہ مل جائیں تو ہم خود کو خوش نصیب کنسیڈر کریں گے۔ ناظرین، آج ٹرانسمیشن کے آغاز میں سورۃ القدر کی تلاوت کی گئی، اس کا ترجمہ سنایا گیا۔ ناظرین، اس کا شان نزول بہت خوبصورت ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کے بارے میں بتا رہے تھے جو روز رات کو قیام کرتا، دن میں روزہ رکھتا اور روزے کی حالت میں جہاد بھی کرتا، اور اس نے یہ عمل 1000 سال تک کیا۔ جب صحابہ کرام نے اس شخص کے بارے میں سنا تو انہوں نے حسرت کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری تو عمریں بہت مختصر ہیں، یہ شخص تو ہم سے بہت زیادہ سبقت لے گیا۔ یہ ان کی حسرت تھی، ان کی خواہش تھی۔ اور ناظرین، اسی محفل کے دوران یہ صورت نازل ہوئی، اور اللہ پاک نے ہمیں ایسی رات سے نوازا جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ وہ رات ہے جب اللہ تعالیٰ دنیا کے آسمان پر آ کر صدائیں دیتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا جس کو میں بخشش عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا جس کو میں رزق عطا کر دوں، ہے کوئی اولاد مانگنے والا جس کی جھولی بھر دوں۔ ایک لمحے کے لیے سوچے کہ ہم ساری زندگی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں، اور یہ وہ رات ہے جب اللہ تعالیٰ خود صدائیں دے رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم نے اس رات بھی غفلت کی چادر خود سے نہ اتاری اور خدا کو یاد نہ کیا تو بے شک ہم محروم رہ جائیں گے اس رات کی برکتوں سے، اپنے رب کی رحمتوں سے۔ اور ناظرین، آج تیسرے عشرے کی چوتھی طاق رات ہے، اور میجورٹی آف جتنے بھی علماء کرام ہیں ان کے نزدیک اس رات میں شب قدر ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں، اسی لیے آج کا موضوع بھی لیلۃ القدر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی میزبان جگن کاظم۔ سمیع، بے شک لیلۃ القدر کی رات کو عبادت کرنا 100 مہینے کی عبادت سے، 1000 مہینے کی عبادت سے، 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں لیلۃ القدر کی تو اس کی تلاش میں یہ جو 5 طاق راتیں ہوتی ہیں، اس پہ عبادت تو سب لوگ کرتے ہیں، کوشش ایٹ لیسٹ سب کرتے ہیں کہ وہ کریں، اور جو لوگ اعتکاف میں ہوتے ہیں اور وہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سو بھی رہے ہوتے ہیں تو اس کو بھی عبادت کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک عنصر انفارچونیٹلی، کیونکہ انسان کی فطرت ہے مقابلہ بازی کرنے کی، تو ایک عنصر آ جاتا ہے مقابلہ بازی کا، جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن لگا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی میں نے اتنے نفل پڑھے، تم نے کتنے نفل پڑھے۔ اب مجھے جس بات پہ افسوس ہوتا ہے، اور مجھے بہت ینگ ایج پہ، آئی تھنک میں 14 یا 15 سال کی تھی، تو میری کزن اور میں، ہم 4-5 جو ہے نا مل کے عبادت کر رہے تھے، تو سب نے نوافل پڑھے۔ اب کیونکہ مل کے پڑھ رہے تھے تو ہم سب کو پتا تھا کہ کس نے کتنے نفل پڑھ لیے ہیں۔ آئی تھنک 20 پڑھے تھے، ینگ تھے، نیند آ گئی، سو گئے۔ اچھا، اگلے دن جب بات ہو رہی ہے تو ہماری ایک اور کزن جو ساتھ نہیں رہتی، جو ہمارے ساتھ نہیں عبادت کری تھی، اس نے کہا اچھا تم لوگوں نے کتنے نفل پڑھے؟ اچھا، ہم لوگ چپ تھے، ایک ہمارے میں سے جو تھی ذرا اوور ایکسائٹیڈ، اس نے کہا پہلے تم بتاؤ تم نے کتنے پڑھے؟ اس نے کہا میں نے تو 50 نفل پڑھے۔ اچھا، اس نے جواب میں کیا کہا؟ کہتی تم نے 50 پڑھے، ہم نے تو 100 نفل پڑھے۔ اب مجھے وہ انسیڈنٹ اتنا کلیئرلی یاد ہے، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ہم سارے منہ کھلا اب اس کی شکل دیکھ رہے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی کہ بولیں کہ تم جھوٹ کیوں بول رہی ہو، اور عبادت کے بارے، اور صرف اس نے اس لیے یہ کہا کیونکہ اس نے آگے سے پوچھا کہ آپ نے کتنے نفل پڑھے، اس نے کہا 50 پڑھے، تو اس نے کہا چلو میں ڈبل کہہ دیتی ہوں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے بازی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اپنا جج سمجھتے ہیں، ججمنٹ کے لیے رب تعالیٰ ہمارے سر پہ ہیں اور رب تعالیٰ ہی ہمیں جج کریں گے، اور دوسروں کے سامنے عبادت کے بارے میں شو آف کرنا
اپنے ساتھ زیادتی ہے اور دوسرے کو بھی ہم نے کیا دکھانا ہے. دیکھیں عبادت وہ ایک ایسا عمل ہے جو ٹوٹلی آپ کے اور آپ کے رب کے بیچ میں ہے. وہ ایک ڈائریکٹ کنیکشن ہے. اگر آپ اجتماعی عبادت کر رہے ہیں تو obviously سب کو پتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے, لیکن اگر آپ اکیلے عبادت کر رہے ہیں تو اس کو پبلسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے اس پہ بات بھی کی تھی ریاکاری پہ, ریاکاری کو شرک خفی کہا گیا ہے. تو بات یہ ہے کہ عبادت بھی کرنی ہے, 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا آپ نے بینیفٹ بھی لینا ہے, اس کا ثواب بھی لینا ہے, لیکن آپ نے شو آف کر کے کرنا ہے. ایک تو یہ بات. دوسری بات, ان طاق راتوں میں عبادت کرے, ساری رات کرے, لیکن اس عبادت کا حصہ اگر آپ چیریٹی کو بھی بنا لیتے ہیں, یعنی کہ مطلب ہم ان طاق راتوں کے کم از کم ان دنوں میں لنگر کا اہتمام کر لیں, ان لوگوں کو کھلا دیں, تو دیکھیں یہ بھی تو ایک عبادت ہی ہے نا, اور اللہ تعالیٰ یہ بھی ایک عبادت ہے کی جو مخلوق ہے اس کو خوش کرنا بھی اللہ کو خوش کرنا ہے. بالکل. سو بات یہ ہے کہ کوشش کریں کہ یہ جو لمحات ہیں یہ رب کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکشن کے ہی رکھیں, اور آپس میں مقابلے بازی نہ کریں, اور میاں بیوی کو بھی آپس میں یہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں کہ آپ نے کتنے نفل پڑھے تو میں نے اٹس ناٹ اے کمپٹیشن. جس آپ نے ایک ہی بندے کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے وہ اپنی ذات کے ساتھ کرنا ہے, کہ اگر پچھلی بار آپ نے 40 نوافل پڑھے تو اس بار آپ 60 پڑھ لیں. یہ مقابلہ ضرور اپنی ذات کے ساتھ لگائیں, لیکن دوسروں کے ساتھ نہیں. خیر ہمیں ہمارے اسکالرز گائیڈ کریں گے, بہت بہتر, بہت سے سوالات ہیں اور ان پہ ہم ڈسکشن بھی کریں گے, لیکن ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے اس پرسنالٹی کا جنہوں نے بہت ہی خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن پاک پیش کی. قاری نعمان مقصود ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم بھیا, اور بہت ہی معروف قاری صاحب ہیں, اللہ آپ کو زندگی دی صحت دے. بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. ابھی بریک میں جانے سے پہلے ہم ویلکم کرنا چاہیں گے ذیشان اظہر قادری کو, اور ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت
نماز یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز کہ سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کے اعظم چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کے اعظم کہ آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. اور ہمارے ساتھ ہمیں بریک کے بعد جوائن کیا ہے بہت ہی ٹیلنٹڈ ثنا خواں ہیں سیدہ کہہ رہی ہوں سید اسامہ طاہر. رائٹ؟ السلام علیکم. صحیح نام لیا ہے. السلام علیکم بھائی. سید اسامہ اجمل. ہاں جی سید. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ اسامہ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا شکر. رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. سوری میرے پاس آپ کے نام کا کارڈ نہیں تھا اس لیے غلطی ہو گئی. مائی اپالوجیز. جی سمی. جی ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ نور علم کی جانب، جس میں ہم اپنے علماء کرام سے آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں موضوع کے مطابق. آج کا موضوع ہے لیلۃ القدر. یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اگر ہمیں یہ رات نصیب ہو رہی ہے تو بے شک کہ اللہ پاک کا بہت کرم ہے، کیونکہ اس رات اللہ پاک کی بخشش اس مقام پر ہوتی ہے جہاں پر کہ انسان جو بھی مانگے اللہ سے اللہ پاک نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ خود صدائیں دیتا ہے. اسی والے سے اپنے علماء کرام سے آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے بہت ہی بریلینٹ ہوسٹ اور بہترین اسلامک اسکالر اور ہماری ٹرانسمیشن کا بہت ہی اہم حصہ ڈاکٹر علی وقار قادری. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ہماری رمضان ٹرانسمیشن پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے بہت ہی اہم اینڈ رناؤنڈ ریلیجس اسکالر مفتی محمد طاہر تبسم قادری. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سو آئی گیس مفتی صاحب سب سے پہلے تو شب قدر سے ریلیٹڈ آپ ہمیں کیا گائیڈنس دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج رمضان المبارک کا 26واں روزہ ہے اور آنے والی شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں اس کے نام پر پوری ایک سورت ہے جس کا نام ہی سورہ قدر ہے. اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. فرمایا یہ ایک رات ایسی ہے جس کی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 ماہ کی عبادت سے افضل قرار دیا. سبحان اللہ. 1000 مہینے پتہ ہے کتنے ہوتے ہیں؟ 83 سال 4 ماہ 83 ایئرس اور 4 منتھ.
تو اب ہماری عمروں کا اگر حساب لگائیں تو بہت کوئی شاذ و نادر ایسا کیس ہوتا ہے کہ جو 70 کو کراس کرے پھر 80 تک چلا جائے اور پھر صحت مند بھی ہو. اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ پورے 83 سال 4 مہینوں کا ایک ایک لمحہ کسی کا عبادت میں گزرے, نافرمانی میں نہ گزرے, ایک ایک لمحہ عبادت میں گزرے اور اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں. اور آنے والی جو رات ہے, یہ آپ پروگرام جو کر رہے ہیں, ٹرانسمیشن کر رہے ہیں, اس کو موضوع سخن بنایا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہیں غفلت میں نہ پڑے رہیں, ہم اس کو لائٹلی نہ گزار دیں جس طرح روٹین کی رات سمجھ کے. یہ گفٹ ہے اللہ کی طرف سے, امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے لیے انعام ہے. اور کنز العمال شریف کی حدیث ہے, آپ کے اور میرے لجپال نبی نے فرمایا ہے, فرمایا یہ رات اللہ نے صرف میری امت کو عطا کی ہے, مجھ سے پہلے کسی امت کو یہ تحفہ نہیں ملا ہے. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ شب قدر ہو, شب برات ہو, ماہ رمضان المبارک کی راتیں ہوں, عیدین کی راتیں ہوں, جمعہ کی راتیں ہوں, یہ انعام تحفے کیوں دیے گئے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی محبوب کے غلاموں کو بخشنا چاہتا ہے, سبحان اللہ, بخشنا چاہتا ہے. یہ اپرچونٹیز ہیں. آپ نے کہا نا ابھی کہ اس رات میں اللہ کی رحمت اس جگہ پہ ہوتی ہے, تو مجھے ایسے ہی ایک لائٹلی سا جملہ یاد آ رہا تھا کہ اس جگہ پہ نہیں, اس جگہ پہ ہوتی ہے. بے شک, آج کی رات میں اللہ کی رحمت بہت قریب آئی ہوتی ہے, آسمان دنیا پر اللہ کی رحمت قریب والے آسمان پہ آ جاتی ہے. ویسے تو اللہ کی رحمت کے بغیر ہم ایک سانس بھی نہیں لے سکتے, اگلا قدم بھی نہیں اٹھا سکتے پورے زندگی کے اندر. لیکن فرق کیا ہے عام دنوں کی اللہ کی رحمت میں اور ان راتوں کی رحمت میں؟ فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے جو ہمارے ایک لے مین کو بھی سمجھ آ جائے گا کہ عام دنوں میں, عام راتوں میں, عام ماحول میں ہم رب کی رحمت کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, اور ان راتوں میں رب کی رحمت ہمیں ڈھونڈ رہی ہوتی ہے, وہ تلاش کر رہی ہوتی ہے, آسمان دنیا پر اتر آتی ہے. اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کو ہم اگنور نہ کریں, نظر انداز نہ کریں, غفلت میں نہ گزاریں. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ذکر کیا پہلی امتوں کے مجاہدین کا, کہ ان میں سے مثال کے طور پر ایک بندے کے بارے میں کہا کہ اس نے 1000 مہینے تسلسل کے ساتھ, کنٹینیوٹی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جہاد کیا. تو وہ 1000 مہینے یہ بنتے ہیں 83 سال 4 مہینے. اب صحابہ اکرام جو ہیں وہ اور بھی بہت ساری روایات ہیں کہ کسی کی عبادت کا ذکر کیا, لمبی عمروں کا ذکر کیا. تو صحابہ اکرام چونکہ حریص تھے, وہ کمپٹیشن کرتے تھے, سبقت لے جاتے تھے, تو اس بات میں ہم تو دنیا کے حوالے سے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں نا, لباس کے حوالے سے, گاڑی کے حوالے سے, بینک بیلنس کے حوالے سے, کوٹھی کے حوالے سے, ہماری تو جدوجہد اس حوالے سے ہے. تو حضور کے تربیت یافتہ جو لوگ تھے وہ یہ دیکھتے تھے کہ کون جو ہے وہ نیکی زیادہ کر رہا ہے, عبادت زیادہ کر رہا ہے, تلاوت زیادہ کر رہا ہے, ذکر فکر زیادہ کر. اب وہ یہ بات سن کے پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ ہماری تو عمر ہی اتنی نہیں ہے, تو پھر جتنی عمر ہوتی ہے اس کے اندر اور بھی ہزاروں کام ہوتے ہیں, تو اب عبادت کے لیے جو وقت نکلتا ہے وہ تو بہت شارٹ ہوتا ہے, تو پھر وہ تو ہم سے جو ہے وہ آگے نکل گئے, بازی لے گئے. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجوایا اور یہ سورہ لے کے آیا, اور یہ آیا کریمہ اتری کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. محبوب اپنے غلاموں کو کہہ دیجئے کہ پریشان نہ ہو, ان لوگوں کی 1000 مہینے کی عبادت ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائے, اور میرے غلام کی ایک رات کی شب بیداری ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائے تو یہ اس پہ بھاری ہے, سبحان اللہ, یہ اس سے بہتر ہے, یہ اس سے افضل ہے, برابر بھی نہیں, ایکول بھی نہیں, افضل ہے اس سے, افضل ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اور یہ خیر بھی اخیر کا صیغہ ہے, اس میں تفضیل ہے, اخیر کے معنی میں ہوتا ہے اس سے یہ افضل ہے. تو اس رات کے اندر اللہ کی بخشش عام ہوتی ہے, مغفرت عام ہوتی ہے, عنایت عام ہوتی ہے, نوازش عام ہوتی ہے, اور اس رات میں فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں. یہ اس رات کے 2 تعارف ہیں, یہ نزول قرآن کی بھی رات ہے اور نزول ملائکہ کی بھی رات ہے. فرشتے آتے ہیں اور جبرائیل امی کی قیادت میں آتے ہیں. جبرائیل امی اس موب کی اور جلوس کی قیادت کرتے ہوئے آتے ہیں, اور پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جلوس جب آتا ہے
تو وہ جلوس دیکھتا ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ کہاں بیٹھے اور کیا کر رہے ہیں. کوئی تلاوت کر رہا ہوتا ہے, کوئی نوافل پڑھ رہا ہوتا ہے, کوئی درود شریف پڑھ رہا ہوتا ہے, کوئی نماز تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہے, کوئی دین سیکھ رہا ہے, سکھا رہا ہے. تو فرشتے آ کے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. یہ اللہ کا انہیں حکم ہوتا ہے. الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا. ملائکہ کی ڈیوٹیوں میں ایک ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ حضور کے غلاموں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. وہ بخشش کی دعا بھی کرتے ہیں اور جو عبادت میں مصروف لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ شیک ہینڈ بھی کرتے ہیں, مصافحہ بھی کرتے ہیں. اور جس خوش بخت کے ساتھ جبرائیل امین یا کوئی فرشتہ مصافحہ کرتا ہے اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کی آنکھیں پر نم ہو جاتی ہیں اور خوف خدا سے رونا شروع کر دیتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب عالی قدر نے بڑی خوبصورت تمہید باندھ دی ہے. دیکھیے کچھ چیزیں آپ کی آمادگی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق رکھتی ہیں. ابھی جو لیلۃ القدر ہے, سب سے پہلے ہمارے سامنے ان کو جس طرح مفتی صاحب نے بھی اشارہ کر دیا, قدر کے مفہوم سے آگاہ ہونا بڑا ضروری ہے. ایک بہت بڑا پیکج آپ کے سامنے لایا جا رہا ہو, ایک بہت بڑی ڈیل آپ کے سامنے لائی جا رہی ہو اور آپ اس ڈیل سے پوری طرح اویئر بھی نہ ہوں اور اس کی بے قدری کر دیں. اللہ تعالیٰ نے شب قدر تو دی, لیکن شب قدر کی قدر کروانے کے لیے بھی بہت سارے اہتمامات کیے. اس میں ایک اہتمام یہ تھا, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے تعین کر کے رات طے کر کے فرما دیا تھا ارادہ اپنے محبوب کو کہ آپ بتا دیں. بعد میں پھر اس تعین کو اٹھا لیا گیا اور پھر کہہ دیا گیا کہ آپ اس کو طاق راتوں میں تلاش کریں. متفق علیہ حدیث ہے, یا پھر آخری 7 راتوں کی بھی ہے. اب یہ کیوں کیا گیا؟ یہ بڑی غور طلب بات ہے. اس کا شب قدر کے معنی سے بڑا گہرا تعلق ہے. شب قدر کا معنی یہ ہوتا ہے, امام زہری کہتے ہیں کہ شب قدر وہ ہوتی ہے جو عام راتوں سے زیادہ عظمت اور قدر والی رات ہے. اور امام عبد الوراق فرماتے ہیں کہ شب قدر وہ ہوتی ہے جو اس کو پا لیتا ہے وہ عام لوگوں کی نسبت اللہ کے ہاں قدر والا ٹھہر جاتا ہے. اور امام خازن فرماتے ہیں کہ شب قدر وہ ہوتی ہے, قدر سے مراد تنگی ہے, اتنے فرشتے زمین پر اترتے ہیں کہ تنگ ہو جاتی ہے زمین, ان پر کم پڑ جاتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اب ان معانی کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیے کہ اللہ نے شب قدر کو بالتعیین کیوں نہیں فرمایا. اس کو یہ کیوں کہا کہ طاق راتوں میں تلاش کرو؟ اس لیے کہ اگر یہ ایک ایسا پیکج ہے سمیع بھائی کہ جو اس کو اپنی مرضی اور غفلت سے اس کو چھوڑ دے گا اور اس کو ضائع خدا نہ خاصہ کر دے گا. احادیث صحیحہ کے اندر ہے, بخاری مسلم میں ہے اور امام طبرانی نے نقل کیا کہ جو اس سے محروم ہو گیا, یعنی خود اپنی غفلت سے, گویا کہ وہ کل کی کل خیر سے محروم ہو گیا, اور جو اس کو پا گیا وہ کل کی کل خیر پا گیا. اللہ کی ذات نہیں چاہتی تھی کہ اگر تعین کر دیا جائے, اور چند ایسے لوگ بھی ہیں جو غافل ہو کے پڑے رہیں گے تعین کے باوجود, تو پھر تو ان پر بالکل فکس حکم لگ گیا نا. تو اللہ کی ذات وہ مارجن بھی رکھنا چاہتی تھی کہ لہٰذا کسی کے بندے پر کوئی فکس حکم نہ لگا سکے. فرمایا 5 میں تلاش کرو, کیا پتہ کس میں ہے, کس نے پائی ہے, کس نے نہیں پائی. تو اس طرح سے جو بالکل فکس حکم تھا بدبختی کا جو حدیث کے اندر ہے وہ حکم اٹھ گیا. اب یہ ہے کہ آپ اس میں تلاش کریں. بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کی آمادگی ہے کہ نہیں ہے. آپ کا رب آمادہ ہے آپ کی اصلاح کے لیے, آپ کا رب آمادہ ہے آپ کی بخشش اور مغفرت کے لیے, آپ کا رب آپ کی طرف متوجہ ہے. بلکہ میں ایک بڑی اہم بات عرض کروں, یہ وہ ایام ہیں, یہ وہ دن ہیں اور یہ وہ ساعتیں ہیں جن میں اللہ ہدایت کے ارادے سے اپنی انسانیت اور اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. جب ابراہیم کا دور تھا علیہ السلام, ان پر جو صحائف, اب یہ صحائف اور یہ کتابیں اور قرآن کیا ہے, یہ ہدایت کے لیے ہے نا. جب ابراہیم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا کہ قوم ابراہیم کو ہدایت دے, تب بھی رمضان تھا. اپنا امام ابن فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا 3 رمضان تھا. جب حضرت موسیٰ کی طرف متوجہ ہوا کہ موسیٰ کو تورات دے, تو اس وقت بھی رمضان کی 14 یا 13 تاریخ تھی. جب حضرت داؤد کی طرف متوجہ ہوا کہ زبور دے, اس وقت بھی رمضان کی تاریخ تھی. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اس امت محمدیہ کی طرف متوجہ ہوا تو وہ بھی رمضان المبارک میں. تو یعنی یہ وہ دن ہیں کہ جب اللہ اپنی ہدایت کے جام بھر بھر کے ہماری طرف متوجہ ہے. اب چاہیے کیا؟ تالی ہمیشہ دعاتوں سے بچے, یہ ذہن میں رکھ لیں. سستے داموں اس دنیا میں کوئی شے بغیر قیمت کے نہیں ملتی اور کوئی شے بے قدرے کو نہیں ملتی, اور یہ اللہ کا ضابطہ ہے. تو جب وہ جام بھر بھر کے کھڑا ہے
تو آپ کی طرف سے کیا آمادگی نہیں ہونی چاہیے؟ اگر آج کی رات کی آمادگی نہیں ہے تو پھر کب آمادگی ہے؟ جس کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور کئی صحابہ سے کئیوں نے تو کہا تلاش کرو، بعضوں نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالتعیین حضور سے منسوب ہے کہ 27ویں آج کی رات ہے شب قدر. تو لہٰذا ان سارے لوازمات کو جاننے اور ان سارے معاملات کو جاننے کے بعد پھر کوئی معاملہ ہے کہ بندہ غفلت میں رہے. آخری بات یہ کہ اب رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ اب پھر حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سلام اللہ علیہ پوچھا گیا کہ اب پھر کیا جائے. ایک بات بتائی حضرت سید ام المومنین اور اس میں ہر شے اسی کے اندر بیان کر دی. کیوں جی؟ صرف ایک بات آپ نے فرمایا یار جب تم یہ پالو تو پھر حضور نے ایک دعا تعلیم فرمائی کہ دعا کرو اللہم انکا عفو کریم، اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، کریم ہے، معافی کو پسند کرتا ہے اور مجھے بھی معاف کر دے. بس آپ نے اپنے پورے کے پورے وہ جو دامان عصیاں ہیں اس کو لے کر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور کہنا ہے کہ مولا میں تو آ گیا اور میں واپس نہیں جانا، میں نے معاف کر دی. سبحان اللہ. آپ سے بہت سے اور سوال کرنے ہیں. کچھ سوال میرے بھی ذہن میں آئے تھے سمیع اور میں بلکہ ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ جیسے کہ کیا لیلۃ القدر کے جو 5 طاق راتیں ہیں اجتماعی عبادت کریں، فیملی ساری مل کے، یا اکیلے کریں؟ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے سوال ہیں ذہن میں، جیسے کہ ہر روز آپس میں جب بھی عبادت ہوتی ہے اگلے دن جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ اچھا میں نے اتنے نوافل پڑھے، تم نے کتنے پڑھے. تو کیا یہ صحیح عمل ہے؟ جیسے کہ کہا کہ آپس میں صحابہ کرام بھی ایک طرح سے یہ گفتگو کرتے تھے کہ بھئی ہم جو ہیں عبادت میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن کہاں پہ وہ چیز ریاکاری کی طرف آ جاتی ہے اور کہاں پہ وہ. تو یہ سب سوال آپ سے پوچھنے ہیں، لیکن ہم بڑھتے ہیں سید اسامہ اجمل قاسمی کی طرف کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں. جی. روک لیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے، آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سیکے جہاں پہ چلتے ہیں. آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سیکے جہاں پہ چلتے ہیں. اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، خود سہارا گلے لگائے گا. اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، خود سہارا گلے لگائے گا. ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں.
اپنی اوقات رمضان پاکستان رمضان پاکستان. اچھا بڑھتے ہیں ہمارے ساتھ بریک کے بعد جس پرسنالٹی ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر محمد راحیل رفیق نے، بہت ہی اچھے ثناخواں ہیں، ان کی طرف بھی ہم آگے کچھ دیر بعد بڑھیں گے. السلام علیکم بھائی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ویلکم ٹو رمضان پاکستان. شکریہ. اور اب ہم مین سٹیج کی طرف واپس جاتے ہیں. مجھے پتہ چلا ہے کہ ہمارے پیارے سے احمد بھائی کا بھی ایک سوال ہے آج ضروری سا. جی بالکل. علماء کرام سے نور علم کا سیگمنٹ ہم آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے پیارے بھائی احمد رضا قادری بھی کچھ سوال پوچھنا چاہ رہے تھے آپ سے. مکس کرو اس کو، کرو مکس میں. ماشاء اللہ مفتی طاہر تبسم صاحب اور ڈاکٹر وقار صاحب تشریف فرما ہیں. تلاش کرنے کا حکم دیا گیا کہ شب قدر کو ان آخری راتوں میں تلاش کیا جائے. تو میں اپنے مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ایک رکھتا ہوں کہ کیا انفرادی طور پہ بندہ اس کو تلاش کر پاتا ہے، یا پھر اجتماعی طور پہ جب عبادات کا سلسلہ کہ مساجد میں یا کسی جگہ پہ جاری ہوتا ہے تو یہ جو شب قدر کی جو فیض و برکات ہیں، کیا یہ ایک علاقے یا کسی خطے کو احاطہ کی ہوتی ہیں، یا ہر فرد کو انفرادی طور پہ یہ نصیب ہوتی ہیں؟ یہ درست ماشاءاللہ بڑا اہم سوال آپ کا بھی، اور اس سے پہلے جو سوال چھوڑ کے گئی تھی جگن صاحبہ، یہ دونوں ایک سوال مکس ہو گئے. ایک تو یہ ہے کہ پہلی بات یہ یاد رہے کہ جو نفلی عبادات ہوتی ہیں، نفلی عبادات، ان کے اندر انفرادیت کو زیادہ ترجیح دی گئی ہے. جتنی چھپ کے عبادت کی جائے اتنی زیادہ مقبول ہوتی ہے، ریا سے بھی پاک ہوتی ہے، کیونکہ نفلی عبادات بندے کی اپنی طرف سے ہوتی ہے، اس کی ول پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اس کے اور بندے کے درمیان معاملہ ہوتا ہے. تو فرائض کے حوالے سے سختی کے ساتھ کہا گیا کہ وہ مسجد میں ادا کرو، سنتیں گھر سے پڑھ کے اور نوافل گھر جا کے پڑھو. تو یہ اس کے اندر حکمت یہی ہے. ہاں البتہ ایک بات وہ جو پوچھ رہی تھی ہماری بہن کہ عورتیں مل بیٹھ کے اگر کرتی ہیں یا گھر میں مل بیٹھ کے، اس سے اگر موٹیویشن ہوتی ہے کہ گھر والوں کو فیملی ہوتی ہے وہ اجتماعی طور پر بیٹھ جاتے ہیں تو دیکھا دیکھی پھر بچے بھی لگ جاتے ہیں، تو یہ موٹیویشن ہوتی ہے تو اجتماعی طور پر عبادت کی جائے تو اس میں فوائد زیادہ ہیں. تو اب یہ بہتر ہے. یہی صورتحال مساجد کی ہے کہ اگر مسجد کو بند کر دیا جائے اور کہا جائے کہ نوافل گھر میں جا کے پڑھو تو شاید گھر میں جا کے بندہ ٹی وی لگا لے گا. لہذا اگر مسجد کے اندر اس کا اہتمام کیا جائے اور لوگ آئیں اور اس میں ایک ماحول ہوتا ہے، روحانی ماحول ہوتا ہے، مسجد کی برکات اثرات ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے اجتماعی عبادت زیادہ بہتر ہو جائے گی. اب یہ بات جو آپ نے کی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے، شب قدر جو ہے، کیا کہ کسی ایک بندے کے لیے یا علاقے کے لیے نہیں، یہ حضور کی پوری امت کے لیے ہے. حضور کا غلام چاہے امریکہ میں رہتا ہو یا افریقہ میں، یورپ میں رہتا ہو یا ایشیا میں، جہاں بھی رہتا ہو، شب قدر تو اس کو ملے گی. اچھا اسی لیے تو اس کی ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا تعیین نہیں کی گئی. کوئی یہ نہ کہے کہ یہ ہے تو فلاں علاقے سے یہ نکل گئی تھی تو جناب وہ محروم رہ گئے. نہیں، اسی لیے تو کہا گیا کوئی یہ نہ کہے مجھے ملی ہے فلاں کو نہیں ملی، پتہ نہیں کس کو ملی ہے. ہر ایک اس کی جستجو میں رہے، ہر ایک تلاش میں رہے، استگو میں رہے، اور پھر جس کو مل جائے گی اس کے صرف آثار ہیں، قرائن ہیں، کوئی فائنل بات یہ بھی نہیں ہے کہ فلاں کو ملی ہے. اچھا وہ اس کو تلاش کرے، اور کہا گیا کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے کسی ایک رات میں تلاش کرو. تو اب اس میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اب جو ملنے والی بات اسپیسیفک ان کے سوال کا جواب پتہ ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب نے 1400 سال پہلے جواب دے دیا. سوال آج آیا ان کی لوہے دل پہ، لوہے ذہن پہ، تو حضور نے فرمایا دیکھیے کیا رحمت ہے میرے آقا کی. فرمایا کہ جس بندے نے رمضان المبارک میں صرف یہ اہتمام کر لیا نا کہ وہ نماز با جماعت پڑھتا رہا رمضان کے مہینے میں، تو شب قدر اس نے پا لی ہے. سبحان اللہ. تلاش کی یعنی کہ شب قدر پا لی ہے جس نے نماز. اب اس کا دوسری روایت یہ ہے، اس کی زیادہ وضاحت ہے. فرمایا جس نے یہ جو راتیں ہیں تاک راتیں، ان راتوں میں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی اور فجر کی نماز با جماعت پڑھ لی، بے شک اس کے بعد سویا رہا، کوئی ناجائز کام نہیں کیا، خلاف شریعت کام نہیں کیا، حرام کام نہیں کیا، معصیت کے کام میں نہیں پڑا، بے شک سویا رہا، باوضو ہو کے سو گیا،
تو اس کو بھی اللہ نے شب قدر کا اجر عطا فرما دیا. سبحان اللہ. جس نے اب اس کے لیے بات تو یہ ہے کہ رحمت خدا بہانہ می جوید بہانہ می جوید. اللہ کی بارگاہ میں کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے. یہ جو تھا کہ جناب وہ صبح اٹھ کے کہہ رہے ہوں کہ جناب تو تے 50 پڑھے سن تے میں 70 نفل پڑھے نے، وہ صحابہ کرام کی مسابقت اس پس منظر میں نہیں تھی. بالکل. وہ اس پس منظر میں تھی کہ جب کسی کو زیادہ عبادت کرتا ہوا دیکھتے تھے تو وہ پریشان ہوتے تھے، پھر چپکے سے اس سے زیادہ اپنی عبادت کو بڑھا دیتے تھے. سبحان اللہ. یہ سبحان نہیں اللہ. ہوتا تھا کہ جی تو نے اتنے پڑھے ہیں تو میں نے اتنے پڑھے ہیں. یہ ڈیبیٹ اگر یہ اس انداز میں ہے تو پھر تو سمجھے خدا نہ خواستہ وہ ضائع ہو. وہ رش کیا اچھا اب ڈاکٹر جی صاحب رش کیا کرتے تھے، عبادت پہ رش کیا کرتے تھے. علی بھائی اب یہی والی بات ہے نا کہ اکثر ہم یہ ڈسکس بھی کرتے ہیں جب آف دا ریکارڈ بھی ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہر چیز میں مقابلے بازی آ گئی ہے، گاڑیوں میں، کپڑوں میں، اور یہ جو مقابلے بازی ہوتی ہے کہ یہ میں بھی بتا رہی تھی سمی کو کہ میں چھوٹی آئی تھنک 14-15 سال کی تھی، ساری کزنز مل کے عبادت کری تھی تو ایک کزن نے دوسری کزن کو جھوٹ بول دیا کہ ہم نے 25 ہم نے کیا 100 نفل پڑھے تھے اپنی، انہوں نے 50 اس نے کہا ہم نے 100 نفل پڑھ دیے. اچھا اب ہم سارے چپ ہو کے ایک دوسرے کی، اس وقت تو چھوٹے عمر تھی، اس ایج پہ اگر کوئی اس طرح کی بات کرے تو فوراً کہیں گے آپ نے اتنے پڑھے ہوں گے، ہم نے تو اتنے ہی پڑھے ہیں. لیکن یہ ڈسکشن بھی کیوں بنتی ہے؟ دیکھیے اس ڈسکشن کے دو تناظرات ہو سکتے ہیں. ایک تناظر تو یہ ہے کہ اس کا منفی ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے، یہ ایک فضول بات ہے نا. امپورٹنٹ بات وہی ہے جس طرح مفتی صاحب نے بھی اشارہ فرما دیا ہے. وہ اشارہ یہ ہے کہ، اور یہ شاید ہماری ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پہلے بھی بات ہوئی، یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ کوانٹٹی اللہ کے حضور کو یہ اہمیت رکھتی ہے. آپ 500 نفل پڑھ لیں، آپ 50 پڑھ رہے ہیں، اگر 2 نفل بھی آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ ایسا پڑھ رہے ہیں کہ آپ کو بس لگ گیا ہے اللہ کے ساتھ، تو وہ حضور کی ایک دعا ہے، بخاری میں ہے، مجھے بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. اس کے ساتھ بڑی کیفیت آ جاتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دیکھیے مقام و مرتبہ، دیکھیے تاجدار کائنات، مالک و مختار اور عاجزی اللہ کے حضور دیکھیے. آپ فرماتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، اس کو دعائے نور بھی غالباً کہتے ہیں، اے باری تعالیٰ میں تیرے آگے جھکا ہوا ہوں، میرے مولا میرا دھیان بھی تیرے آگے جھکا ہوا ہے، میرا خیال بھی تیرے آگے جھکا ہوا ہے، سبحان اللہ، میرے تخیلات بھی تیرے آگے سجدہ ریز ہیں. یعنی میں ظاہراً باطناً ارادتاً دھیاناً تخیلاً تیرے آگے جھکا ہوا ہوں. یہ وہ کیفیت ہے جو ریکوائرڈ ہے. ویلیو ایڈ کرنے کی ضرورت ہے، نمبر ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ 500 نفل مت پڑھیں، آپ 2 نفل پڑھیں. میں آن ایئر کہہ رہا ہوں، آپ 2 نفل پڑھیں آج کی دل سے پڑھیں، مجھے ایک بات فوکس بتائیں، کے ساتھ پڑھیں. میں آپ کو بھی بات بتاتا ہوں. جناب سیدہ کائنات کے بارے میں روایت معروف نہیں ہے کہ وہ 2 نفل کی نیت کرتی تھی عشاء کی نماز کے بعد، اور رات گزر جاتی تھی اور کہتی تھی کہ باری تعالیٰ تیری راتیں اتنی چھوٹی ہو گئی ہیں کہ فاطمہ کے 2 سجدے بھی پورے نہیں ہو سکتے. تو وہ کیا تھا؟ ویلیو ایڈ تھی، ویلیو ایڈ. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز کے بعد، یہ شب دار لوگ تھے، ہم تو ان 4 راتوں میں رو پیٹ رہے ہیں نا کہ ہم کھڑے ہو جائیں، اور ہم کہتے ہیں لوگ، ہم بھی خود بھی کھڑے ہوں اور لوگ بھی کھڑے ہوں. جن کو ماڈل کہتے ہیں، یہ تو شب زندہ دار، ان کی تو دن بھی زندہ تھے اور راتیں بھی زندہ تھے. عشاء کی نماز کے بعد امام ابو حنیفہ دروازے کے پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی داڑھی پکڑ کے اللہ کے حضور روتے تھے اور کہتے تھے کہ اے باری تعالیٰ، اگر تو نے قیامت کے دن ابو حنیفہ کو چھوڑ دیا، بخش دیا، تو یہ بہت بڑی بات ہوگی. یہ بات کہتے اور روتے. اچھا اتنی دیر پڑی کہ صبح کا اذان دینے کے لیے مؤذن آ گیا، اور امام ابو حنیفہ نے یہ سمجھا کہ وہ رات کا چراغ بجھانے آیا ہے. یعنی اس مناجات کی کیفیت میں رات گزر جاتی ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. امام زین العابدین کی کیفیت دیکھیے کہ کعبہ کا غلاف، یہ وہ کیفیات ہیں جو آج کی رات چاہیے. آج کی رات نمبر نہیں چاہیے آپ کو. اگر وہ 2 لمحے کے لیے بھی کیفیت طاری ہو گئی تو بس کام ہو گیا. آپ 500 نفل پڑھتے رہیں اور کیفیات سے آ رہی نہیں تو ختم ہو گئی بات. بالکل. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے کہ آپ طواف کعبہ کر رہے تھے اور کعبہ کے اس کے غلاف کے اندر اپنا چہرہ دیکھ کے اللہ سے مناجات کر رہے تھے اور رو رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے. حتیٰ کہ کچھ بزرگ صالحین کا نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ اے نوجوان، جب چیخ و پکار سنی تو کہتے ہیں نوجوان تو نے کون سا گناہ کر دیا ہے؟ چہرہ نہیں دیکھ رہے تھے. ہم بھی تیرے ساتھ تیرے گناہ کی معافی مانگے. تو نے تو صحن کعبہ کو پوری پہ رکت طاری کر لی. جب پردہ وہ غلاف کعبہ چہرے سے ہٹایا تو دیکھتے ہیں کہ زین العابدین، حسین کا بیٹا اور علی کا پوتا. یہ وہ لوگ تھے جن کو دنیا و آخرت کی حقیقت معلوم تھی، اور ہم وہ لوگ ہیں جو دنیا و آخرت کی حقیقت سے
اندھے ہیں اور دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. یہ اس لیے میں نے عرض کیا یہ آمادگی ہے. اپنے آپ کو اصلاح کے لیے آمادہ کیجئے, اور اصلاح کے لیے آمادگی خلوت کے ساتھ ہے. جو اپنی تنہائی کو پاک نہیں کرتا, حضور نے فرمایا وہ منافق ہے. اپنی تنہائی کو پاک کیجئے, اللہ آپ کی جلوتوں کو خود بخود پاک کر دے گا. اپنے باطن کو صاف کیجئے, اس کے اثرات ظاہر پر خود بخود آ جائیں گے. سبحان اللہ. رمضان پاکستان رمضان پاکستان. اب بڑھتے ہیں کلام کی طرف. ڈاکٹر محمد راحیل رفیق کے کلام کی طرف بڑھیں گے, لیکن اس سے پہلے ایک بہت ہی آنریبل پرسنالٹی آج ہمارے ساتھ ہے. ہمارے لیے بہت بڑا آنر ہے کہ آج انہوں نے رمضان ٹرانسمیشن کے لیے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا. سمی, ہم کیا یہاں پہ ہوسٹ ہیں, ایکچولی یہ ان کا ادارہ ہے, ہم یہاں پہ مہمان بن کے آئے. جی سمی. ماشاءاللہ جی, ہمارے بہت ہی پیارے بھائی, خوبصورت آواز کے مالک ہیں, خوبصورت نعت خوان ہیں. ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ آج یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے پیارے بھائی الحاج محمد اختر حسین قریشی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. سر خوش جی آمدید. اختر صاحب کے لیے بہت سی تالیاں. ہمارے بہت سینئر ثنا خواں ہیں, ہمارے بہت ہی شکریہ. پیارے بزرگ ہیں. جی تو ابھی ہم بڑھتے ہیں ڈاکٹر محمد. کے نام لیے جائیں تو ماشاءاللہ قریشی صاحب ہیں. بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں, اور ہم اختر صاحب سے کلام کی بھی ابھی آگے جا کے فرمائش کریں گے, لیکن ڈاکٹر محمد راحیل رفیق ہمارے ساتھ ہے, ابھی ان کی طرف بڑھتے ہیں. جی بھیا. گزر ہو جائے میرا بھی اگر تے باقی گلیوں میں تو ساری زندگی کر دوں بسر تے باقی گلیوں میں اور جدھر دیکھی اسی ماہ مبیں کی چاندنی دیکھی جمال مصطفیٰ یا نظر تے باقی گلیوں میں جمال مصطفیٰ یا نظر تے باقی گلیوں میں ہوائیں رحمت حق کی وہاں چلتی ہیں روز و شب برستا نور ہے شام و سحر تے باقی گلیوں میں برستا نور ہے شام و سحر تے باقی گلیوں میں اور محمد مصطفیٰ کے عشق میں گھر آنکھ پرنم ہے
یہ دیکھا ہے محبت کا اثر طیبہ کی گلیوں میں تو ساری زندگی کر دوں بسر طیبہ کی گلیوں میں تو ساری زندگی کر دوں بسر طیبہ کی گلیوں سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان بہت اللہ، خوبصورت کلام پیش جزاک کیا۔ اللہ، کیا کہنے۔ اچھا آج کے ٹاپک کو جی، لیلۃ کنکلوژن کی القدر۔ طرف لے کے جائیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آج کی اگر ہم گفتگو کو کنکلوژن کی طرف لے کے جائیں، اور اگر کوئی ایسی دعائیں یا ایسی کوئی اسپیشل عبادت ہے جو آج کی رات کر سکتے ہیں۔ آپ نے بہت اچھی بات کی بریک سے پہلے کہ 2 نفل پڑھ لیں، لیکن دل سے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، اچھے انداز میں پڑھیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ پڑھیں، لیکن کوئی ایسی خاص دعائیں یا کچھ ایسی وظائف، ایسی کوئی ایسی عبادات جو چیز، آج کی رات کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ایک چیز بڑی واضح ہونی چاہیے، چونکہ ہم پاکستان ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ جتنے نوافل یا جتنی دعائیں اس حوالے سے بتائی جاتی ہیں وہ بزرگوں سے منسوب ہیں۔ احادیث میں اس طرح صراحت اور قطعیت کے ساتھ وہ چیزیں موجود نہیں۔ احادیث پاک کے اندر کرکس قرآن اور سنت ہمیشہ آپ کو بیس فراہم کرتی ہے، اس بیس پر آپ نے عمارت بنانی ہے۔ بیس یہ فراہم کر دی کہ ان راتوں میں حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 2004 یا بعض نسخوں میں حدیث کا نمبر مختلف ہے، 3 کام بتائیں۔ فرماتی ہیں کہ جب ایک اور حدیث بھی ہے بخاری کی، وہ اس حدیث میں مضمون ہے کہ جب رمضان آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام حالات کی نسبت رمضان میں مستعد ہو جاتے اور ایکٹیو ہو جاتے اور اچھے کاموں میں ایکٹیو ہو جاتے۔ اچھا، اور پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں 2000 یہ جو بعد میں نے حدیث بتائی ہے اس میں کہ جب آخری عشرہ ہوتا تو آخری 10 دن رمضان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس تیزی سے گزارتے اور اتنے ایکٹیو اور اٹینٹیو ہو کے گزارتے کہ پوری لائف سے وہ بالکل ایک الگ سے لگتا۔ اب پھر اس میں آپ نے فرمایا 3 کام کرتے۔ پہلا کام آپ نے فرمایا کہ راتوں کو سونا بند کر دیتے۔ یہ تلاش تھی شب قدر کی۔ دیکھیں بے قدرے کو شب قدر ملے گی۔ ہمارے ہاں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں نا معذرت کے ساتھ اسلام کو ایک ایسا ہم نے ہر بندے نے ہم ہر طبقے نے ایک ایسا اپنی مرضی کا دین بنا کے پیش کر دیا کہ ہم جنت کے ٹکٹ جیب میں لیے پھرتے ہیں۔ قرآن کو پڑھیں تو جنت کا ٹکٹ کسی کی جیب میں نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی حکم نہیں لگا سکتا کسی پر۔ آپ کا دل کا حال صرف آپ کا رب جانتا ہے، اور آپ نے اسی دل کے حال کو لے کر رب کے آگے بیٹھنا ہے۔ یہی شب قدر ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات کیا کی۔ بات ہے۔ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر میں یہ ہے کہ یہ یعنی آپ بے قدری کر رہی ہوں اور آپ کی قدر کی جائے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں اور قرآن میں ہے کہ اپنا جو اپنی حالت کو نہیں بدلنا چاہتا اللہ بھی اس کی حالت کو نہیں بدلنا چاہتا۔ بھائی اللہ کو اتنا تو یقین دلاؤ کہ ہاں مولا میں مخلص ہوں، اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں، اس ہاتھ کے ساتھ آؤ۔ تو پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے شب قدر کے حوالے سے کہ اس میں آپ اچھا پہلی میں کہہ رہا تھا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک تو رات کو نہیں سوتے تھے، یعنی آپ نے اگر آپ پہلے ایک معمول چل رہا ہے رمضان میں اس کو تھوڑا اور تیزی کر لیں، اس میں تھوڑی اور بہتری لائیں، تلاوت شروع کر دیں، نوافل شروع کر دیں، درود پاک شروع کر دیں، لیکن جتنا پڑھیں یہ نہیں ہے کہ آپ کا دل دماغ کہیں اور ہے، آپ بالکل بیزار بیٹھے ہیں، سارے دن کے تھکے ہوئے ہیں، جاب کرتا ہے، مزدور ہے بندہ، اور وہ تسبیح پڑھ رہا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے نہیں ایک تسبیح پڑھیں، 50 دانے پڑھیں، 20 دانے پڑھیں، لیکن اتنی قوت سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں کہ اس کی رحمت بھی آپ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ جتنی طاقت آپ کسی کام میں لگا سکتے ہیں، یہاں ہاتھوں والی طاقت نہیں چاہیے۔ عبادت وہ جو کہتے ہیں، میں بڑی بیسک سی بات کروں گی ڈاکٹر صاحب، آپ کو بھی پتہ ہے علی بھائی کہ عبادت آپ نے اپنے دل سے کرنی ہے، آپ نے مغرو لانے والا کام نہیں کرنا کہ او ہو یہ عبادت والی رات ہے تو بس ہمیں عبادت کرنی ہے، گھر والے بھی عبادت کر رہے ہیں میں نے نہ۔ آپ دیکھیں اس سے زیادہ کیا خوبصورت بات ہے کہ جس نے آپ کو کریٹ کیا آپ اپنے کریٹر کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکٹ ہو گئے ہیں۔
اس سے زیادہ بڑی بلیسنگ کیا ہو سکتی ہے؟ اور لوگوں کے پاس جاتے ہیں، جس طرح علی بھائی کبھی کبھی میں آپ کو کہتی ہوں بھیا میرے لیے دعا کیجئے گا، احمد بھائی میں کبھی آپ کو کہہ دیا، کبھی میں نے واصل بھائی کو کہہ دیا، کبھی ہم دوسروں کے پاس، یہاں پہ تو آپ ڈائریکٹ اللہ میاں سے بات کریں، آپ کو کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ماں باپ کو بھی نہیں، آپ ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی ہاں، آپ کا محبوب، آپ کا رب، آپ کا خالق آپ کے پاس ہے، آپ کی قربت میں، بلکہ ایک حدیث پاک ہے، اللہ نے فرمایا کہ جب میرا کوئی بندہ مجھے یاد کرتا ہے اور میرا ذکر کرتا ہے، ذرا غور سے سنیے گا اور ہر بندہ جو آج کی رات بیٹھے اس حدیث کو ذہن میں رکھیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں، یعنی وہ میرا ذکر کر رہا ہے، میں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں اور یوں پلٹ کے میں اس کے ہونٹ دیکھ رہا ہوتا ہوں جن ہونٹوں سے وہ میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے، یعنی وہ تو آپ کے اتنے قریب ہے اور آپ اس کو لیفٹ رائٹ ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، یہ اپنا بننے کی رات ہے، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچائیے۔ یہ بیڑے بوڑے پار کسی نے نہیں کروانے، یہ بیڑے پار کیسے ہونے ہیں؟ آپ کو عقل اور شعور دیا گیا ہے، آپ کو مال دیا گیا ہے کہ لوگوں پہ خرچ کریں، آپ کو انسانیت دی گئی ہے، آپ کو علم دیا گیا ہے، آپ نے خود اپنا بیڑا پار کرنا ہے، اپنے معاشرت کو ٹھیک کریں، اپنے رشتوں کو ٹھیک کریں، اپنے عمل کو ٹھیک کریں اور سراپا خیر بن جائیں، یہ اصل نیکی ہے، سراپا خیر بن جائے۔ آپ کے وجود سے اگر لوگ نقصان اٹھاتے ہیں تو آپ سے بدترین بندہ کوئی نہیں، اور آپ کا وجود اگر لوگوں کے لیے خیر کا باعث ہے تو آپ سے بہترین بندہ کوئی نہیں۔ اس کے علاوہ کوئی معیار قرآن و سنت میں تو نہیں ہے، کہیں نفل کا معیار نہیں ہے، کہیں تعداد گن کے نہیں لکھی ہوئی، کہیں کوئی پیمانہ فٹ نہیں ہے۔ رسول اللہ سے پوچھا تو حضور نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، بہترین لوگوں میں وہ ہے جو سب سے زیادہ فائدہ مند ہو، اور بدترین خود سمجھ لیں وہ ہے جو سب سے زیادہ نقصان دے۔ یہ ہے معیار انسانیت۔ اسلام اس لیے نہیں آیا کہ مجھے نیک کرے، اسلام اس لیے آیا کہ مجھے انسان بنا دے، اور انسان وہ ہوتا ہے جس سے دوسرے کا فائدہ ہو، دوسرے کا نقصان نہ ہو۔ علی بھائی بہت خوبصورت بات کی، میں آپ تک ایک جی جس طرح حضوری والی کیفیت کی طلب ہر مسلمان کو کرنی چاہیے، خشوع اور خضوع جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے۔ میں اپنا ایک واقعہ مختصراً 1 منٹ کے اندر بتانا چاہوں گا ہمارے ڈاکٹر صاحب کی بات سے ہی، کہ ایک دن میں اسی رمضان کی بات ہے، رب کی بارگاہ میں کھڑا تھا۔ ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو شیطان کی جس طرح 11 ماہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ جیسے ہی بندہ نماز میں کھڑا ہو تو ساری زندگی کے جو معمولات زندگی ہوتے ہیں، دنیاوی معاملات سوچیں، اس کے کاروباری معاملات، دنیاوی معاملات، ہر اس کا سٹیٹس، ہر چیز پہ اس کی فکر جا رہی ہوتی ہے، اور اس کی شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ نماز سے، رب کی بارگاہ سے دھیان اس کا ہٹایا جائے۔ تو یہاں پاکستان ٹیلی ویژن کے ہی سیٹ پہ جب نماز کا وقفہ ہوتا ہے، ہم جاتے ہیں نماز ادا کرنے، تو رب کی بارگاہ میں کھڑا تھا، تو ایسے ہی کچھ سوچ جب نماز کے دوران آ رہی تھی، تو ایک خیال اللہ کی بارگاہ سے یہ بھی عطا ہوا کہ جب گناہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، گناہ کی طرف بڑھتے ہیں ہم، تو اس میں کوشش کرتے ہیں کہ پوری توجہ کے ساتھ، پوری وہاں جب بندہ اپنی کنسنٹریشن رکھتا ہے، اس کی لذت مل جاتی ہے، اس میں بندہ انوالو ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں جھکتے وقت یہ کنسنٹریشن اور یہ توجہ نصیب ہو جائے تو سوچیں اس عبادت کی لذت اور حلاوت کتنی بندے کو ملتی ہے۔ کیا بات، بالکل صحیح، بالکل صحیح، کیا خوبصورت۔ علی بھائی میں صرف ایک فیڈ بیک آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہمیں سوشل میڈیا پہ لوگ فیڈ بیک دیتے ہیں، تو علی بھائی آپ کے بارے میں بہت اچھا مزیدار فیڈ بیک کیا ہے کہ آپ بہت اچھے ریفرنسز دے کے بات کرتے ہیں، لوگوں کو بات سمجھنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ اور ایک بات بتاؤں کہ علی بھائی جیسے دکھتے ہیں ان سے ان کی ایج ایکچولی کافی کم ہے، تو مجھے حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ اتنی ینگ ایج پہ ماشاءاللہ اتنے نالجبل ہیں، اور نالج کی تلاش میں کانسٹنٹلی اور کنسسٹنٹلی لگے رہتے ہیں۔ ابھی انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی مکمل کی ہے ماشاءاللہ، آئی تھنک لاسٹ ایئر، اور اب مجھے پتا ہے کہ پھر نئے کسی مشن پہ ہیں، مزید کتاب پہ بھی کام ہو رہا ہے، کتاب آ چکی ہے، کتاب بھی آ چکی ہے، علامہ اقبال کے قرآنی افکار کتاب آپ کو پیش بھی کروں گا، اور آپ نے نیکسٹ بھی شروع کر دیا ہوگا کام۔ 3-4 چلے۔ سو وہی والی بات ہے نا کہ ایک ڈیزائر ٹو گرو، اور ان کو دیکھ کے انسان کا دوسرے بندے کا بھی دل چاہتا ہے کہ میں اور سیکھوں، اور ہمیں جتنے خوبصورت انداز میں علی بھائی آپ گائیڈ کرتے ہیں، سوشل میڈیا تو آپ کو اچھا فیڈ بیک دے ہی رہا ہے، لیکن آپ کے دونوں جو ہوسٹ ہیں جن کو آپ اتنا امیزنگ کانٹینٹ دیتے ہیں، تھینک یو سو مچ۔ یہ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ یہ کریڈٹ بنیادی طور پہ ان بڑوں کا جاتا ہے جن کی زیر نگرانی میں کام کر رہا ہوں، ہمارے اساتذہ ہیں، اور یہاں پہ پوری ٹیم ہے، کیسر شریف صاحب ہیں، پھر اظہر فرید صاحب ہیں، پھر فرحان صاحب ہیں،
احمد ہاشمی صاحب ہیں، یہ آپ لوگ ہیں، یہ ایک جوائنٹ ایفرٹ ہے سب کی. اس میں جو تھوڑا بہت ہے میں کر سکتا ہوں، میرا اتنا نہیں ہے، لیکن آپ لوگ جو کہ بڑا بندہ جو ہوتا ہے وہ سب کو ہی بڑا بنا کے پیش کرتے ہیں. تو میں یہ تو ہیرا ہمیں پرائیویٹ سیکٹر میں ملا تھا، ہم ان کو ذرا ادھر ٹیرسٹریل پہ سیٹ کے لیے آئے بہت بہت ہم شکریہ نے. علی ہاں بھائی، جی، بہت ہی بہت ریئلی از اے شکریہ. جیم ماشاء اللہ. تھینک یو سو مچ. رمضان پاکستان رمضان